الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وقال الله تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قرآن مجید کی دو آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے الحمد سے لے کے والناس تک اس دعوے کو بہت زیادہ ذکر فرمایا ہے کہ ہم مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ ہم میں دوبارہ جان ڈالی جائے گی اور قیامت آئے گی اور ہمارا حساب و کتاب ہوگا. ایک حساب و کتاب تو وہ ہے جو میدان حشر میں ہوگا، اور ایک وہ ہے جو قبر میں ہوگا، اور ایک وہ ہے جو دنیا ہی میں ہو جاتا ہے. کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے، کچھ ایسے ہیں جن کی سزا قبر میں ملے گی، اور جو باقی رہ جائیں گے ان کی سزا آخرت میں ملے گی. آج بہت سارے لوگ جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، قرآن کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان میں ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو قبر کے عذاب کا انکار کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ قبر میں کوئی عذاب نہیں اور کوئی ثواب نہیں، جو کچھ ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا. نئے نئے فرقے نکل رہے ہیں. ہم تو اس لیے پریشان نہیں ہوتے کہ جہاں اتنے فرقے صحیح وہاں ایک اور صحیح. یہ ایک نیا مارکیٹ میں آیا ہے. لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہاں آفس میں ایک صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ قبر کا عذاب نہیں ہے. میں کہتا ہوں بھئی یہ کون سا ہے، کون سا ورژن ہے؟ ابھی جماعت المسلمین سے فارغ نہیں ہوئے تھے، ایک اور چیز آ گئی، نئی نئی باتیں. کہہ رہے ہیں یہ توحیدی ہیں، توحیدی. اچھا بھائی، تو توحید کا قبر کے عذاب کے انکار سے کیا تعلق؟ توحیدی ہیں، ان کو تو اور قرآن و سنت پہ پکا ہونا چاہیے. کہہ رہے نہیں، یہ کہتے ہیں ہم قبر کے عذاب کو نہیں مانتے، کیونکہ جب ہمیں یہ ماننا پڑے گا نا کہ قبر کے اندر مردے کو تکلیف ہو رہی ہے یا مردے کو راحت مل رہی ہے، تو اس کا مطلب قبر کے اندر مردہ زندہ ہے، اور زندہ اس کو مان لیا تو اس سے قبر پرستی کے دروازے کھل جائیں گے، لوگ قبروں سے جا کے مانگیں گے. لہذا مردے کو یوں کہو کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، مٹی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے وہ. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ لوگ صرف کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں. توحید کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا کیا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں بنفس نفیس؟ میں نے کہا جی یہ عقیدہ ہے. کہہ رہے کیا اس سے شرک کے دروازے نہیں کھلتے؟ اس سے تو لوگ مشرک ہو جائیں گے، قبر پہ مرادیں مانگیں گے جا کے. میں نے کہا اچھا اگر اس سے شرک ہے یہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے درمیان موجود تھے
اور صحابہ آپ پر صلاۃ و سلام پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا بذات خود جواب دیتے تھے، تو کیا اس سے شرک پھیل رہا تھا؟ ہے بھائی، کسی کا سلام سننا یا سلام سن کے جواب دینا، اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیچاروں کو شرک کی تعریف معلوم نہیں، شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں کسی سے اسباب سے ہٹ کے کوئی امیدیں لگانا کہ یہ میری بگڑی بنا سکتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ تھے، صحابہ کے درمیان موجود تھے، اس وقت بھی صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بگڑی نہیں بنا سکتے، ہماری مرادیں پوری نہیں کر سکتے۔ تو جب قبر کے اندر چلے گئے تو بھی یہی عقیدہ ہے۔ رہا یہ کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتی حالت میں جب ہمارے درمیان موجود تھے، صحابہ کے درمیان موجود تھے، اس وقت اگر سلام سن کے جواب دے دیتے اور قبر میں جا کے بھی اللہ ان کو سنا دیتا ہے، یہ اللہ کا معجزہ، اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو جو چاہیں سنا دیں، تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور اللہ کی طاقت اور قوت پر یقین آتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت اور طاقت اور کمالات میں سے داخل نہیں ہے۔ معجزہ اللہ کی طاقت اور قدرت کی دلیل ہوتا ہے، پیغمبر کی دلیل، پیغمبر کا کمال نہیں ہوتا۔ پیغمبر کی نبوت کی دلیل تو ہوتا ہے، مگر پیغمبر کی قوت اور طاقت کی دلیل نہیں ہوتا۔ تو اس قسم کا ایک فرقہ نکلا ہوا ہے۔ چونکہ اس ہفتے بہت سارے سوالات آئے اس حوالے سے، تو میں نے کہا چلیں جمعے کے بیان میں تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ ہمارے عقائد میں یہ بات داخل ہے، یہ بات شامل ہے کہ ہم قبر کی زندگی کو زندگی بھی مانتے ہیں، اس کے اندر عذاب کو بھی مانتے ہیں اور اس کے اندر کے ثواب کو بھی مانتے ہیں۔ اپنا عقیدہ مضبوط کر کے انسان کو اپنے اعمال کی فکر میں لگنا چاہیے کہ مجھ سے حساب و کتاب ہوگا، نہ یہ کہ ان وسوسوں کا شکار ہو جائے انسان۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے قبر کے عذاب کو ذکر کیا ہے۔ اس وقت سرسری غور سے دو آیتیں میرے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو قرآن مجید میں نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا، اغرقوا فادخلوا نارا، فرمایا نوح علیہ السلام کی قوم کو ہم نے غرق کر دیا، ادخلوا نارا، اور جہنم کی آگ میں داخل کر دیا۔ جہنم کا لفظ نہیں بلکہ آگ میں داخل کر دیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ذکر کیا کر رہے ہیں، پانی میں غرق کیا، اور داخل کہاں کیا جا رہا ہے؟ آگ میں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پانی اور آگ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ پانی میں داخل کیا تو اس کا مطلب آگ سے بچا لیا، آگ میں داخل کیا اس کا مطلب پانی سے بچا لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کو جب پانی میں غرق کیا تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَأُدْخِلُوا، فا عربی میں آتا ہے فوراً کوئی کام ہو جائے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کے پاس کوئی شخص آیا، زید اور بکر آئے آپ کے پاس، زید بھی آیا اور بکر بھی۔ تو اس بات کو بیان کرنے کے عربی میں تین طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ آپ کہتے ہیں جاءنی زید و بکر، میرے پاس زید آیا اور بکر آیا۔ اس میں آپ نے صرف اتنا بتایا ہے کہ دونوں آئے ہیں، آنے کی ترتیب نہیں بتائی آپ نے۔ ممکن ہے بکر پہلے آیا ہو، زید بعد میں آیا ہو، ممکن ہے زید پہلے آیا ہو، بکر بعد میں۔ بس آپ نے، اور یہ بھی ممکن ہے زید آیا ہو اس کے 1 گھنٹے کے بعد بکر آیا ہو، یہ بھی ممکن ہے زید آیا ہو اور اس کے فوراً بعد بکر آیا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ آئے ہوں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اور کا لفظ کیا بتاتا ہے کہ بس آنے میں یہ دونوں شریک ہیں، کب آئے، ترتیب کیا تھی، اس سے بحث نہیں ہے۔ جاءنی زید و بکر۔ دوسرا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے جاءنی زید ثم بکر، میرے پاس زید آیا پھر، ثم کا مطلب ثم پھر بکر آیا۔ یہاں بتایا ہے کہ آئے تو دونوں ہیں، لیکن آنے کی ترتیب کیا ہے؟ زید پہلے آیا ہے اور بکر بعد میں آیا ہے، اور فوراً بعد نہیں آیا بلکہ تھوڑی دیر کے بعد آیا ہے۔ تیسرا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے جاءنی زید فا بکر،
فا سمجھتے ہیں جس کو عربی میں پا کہتے ہیں، عربی کہہ رہا ہوں، پشتوں میں پا کہتے ہیں. ہمارے پٹھان بھائی جو ہے نا فا کو کیا کہتے ہیں؟ پا. ایک ہمارے دوست تھے افغانی، ان سے میری بات ہوئی، میں نے کہا یہ تم لوگ قرآن پہ محنت نہیں کرتے اتنی، تم منطق فلسفہ بہت پڑھتے ہو مدرسوں میں، قرآن کہہ رہے نہیں. میں نے کہا نہیں، اچھا پھر قرآن سناؤ. کہہ رہے ہیں قل اعوذ برب الفلق. میں نے کہا دیکھو منطق فلسفہ چھوڑ دو اور قرآن کی تجوید پہ محنت کرو زیادہ. تو جب انہوں نے کہا نا قل اعوذ برب الفلق تو سب ساتھیوں کو ہنسی آ گئی. ہم نے کہا بھائی اگر منطق کی طرف زیادہ توجہ دو گے تو فلق کو پھر پلق ہی پڑھو گے، پلق. تو جاءنی زید فا بکر، تیسرا لفظ کیا ہے؟ فا. فا کا مطلب ہے میرے پاس زید آیا پھر بکر آیا. اردو میں تو اس کا ترجمہ پھر ہی ہوگا کیونکہ اردو میں اس کے لیے کوئی لفظ ہے ہی نہیں، لیکن عربی میں مطلب ہوگا کہ زید پہلے آیا، اس کے بعد بکر آیا، مگر فوراً بعد، بالکل ملے ہوئے ہیں یہ ساتھ ساتھ. ادھر زید کے قدم، ادھر فوراً. ثم کا مطلب تھوڑی دیر کے بعد. فا کا مطلب پیچھے پیچھے آ رہا ہے اس کے، بالکل ساتھ ملا ہوا ہے، چپکا ہوا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کو جب غرق کیا ہے، اغرقوا، غرق کر دیے گئے. فا کا لفظ ہے فَأُدْخِلُوا نارا، فوراً آگ میں داخل. ادھر موت ہوئی ہے سمندر کے اندر اور ادھر آگ میں داخل. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے تو بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ بہت سوں کو تو قبر نصیب نہیں ہوتی، ان کو عذاب کیسے ہوگا؟ اگر کسی کو دفناتے ہی نہیں ہے تو عذاب کیسے ہوگا؟ ہندو تو کیا کرتے ہیں؟ جلا دیتے ہیں. اور یہ ہندوؤں میں جو کانسیپٹ آیا ہے جلانے کا، یہ اسی وجہ سے آیا ہے کہ پہلے جو پیغمبر گزرے تھے ان سب نے اپنی قوموں کو قبر کے عذاب سے ڈرایا. تو جب پیغمبروں کی تعلیمات آہستہ آہستہ مسخ ہوتی چلی جاتی ہیں تو لوگ پھر اپنے نت نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں. کچھ تصور تو ہوتے ہیں پرانے، کچھ تعلیمات دماغوں میں ہوتی ہیں. ہندو قوم بھی یہ بات مانتی تھی کہ قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے، تو ہندوؤں نے اس کا آلٹرنیٹ کیا نکالا؟ جلا دو. اور جلا کے راکھ کو بکھیر دیتے ہیں وہ، کیونکہ ان کے دماغ میں ایک بات ہوتی ہے کہ راکھ اگر ایک جگہ رہی پوری باڈی ایک جگہ ہوگی، لہذا راکھ کو بکھیر دیا جائے. اپنے لحاظ سے وہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے پیغمبر تو پہلے ہر قوموں میں گزرے ہیں نا، تو ان کی کچھ تعلیمات، ادھوری تعلیمات، کچھ نظریات. جیسے یہ جو گائے کی عبادت ہندوؤں میں ہے، گائے کی عبادت قرآن میں بھی تذکرہ ملتا ہے. بنی اسرائیل جس قوم میں تھے وہ گائے کو معبود سمجھا کرتے تھے. اللہ نے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، بکرے کا نہیں دیا، مرغی کا نہیں دیا. گائے کا کیوں دیا؟ تاکہ ان کے دلوں سے گائے کی عبادت کا تصور نکلے. اور بنی اسرائیل نے بھی گائے کو ذبح کرنے میں کتنے ہیل اور حجتوں سے کام لیا ہے. کیوں؟ کچھ دماغ میں تھا کہ کسی طرح گائے کے علاوہ کسی چیز کو ذبح کر دو، گائے کو نہ کرو. اگر کوئی ہندو اسلام قبول کرے، جس ہندو نے ساری زندگی گائے کے سامنے سجدہ کیا ہو اور اسلام قبول کرتے ہی آپ اسے کہیں کہ گائے ذبح کر دو، تو تھوڑا سا اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ کہے گا یار ساری زندگی عبادت کی، ایسا نہ ہو عذاب آ جائے. اسی وجہ سے علماء یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے گا تو صرف کلمہ شہادت کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ وہ جس مذہب سے اس کا تعلق ہے اس مذہب کے بنیادی عقیدوں کا نام لے کر اس پہ رد کرے گا کہ میں اس عقیدے کو غلط مانتا ہوں. اگر کوئی عیسائی اسلام قبول کرے تو صرف کلمہ شہادت نہیں پڑھوایا جائے گا، اس کی زبان سے یہ نکلوایا جائے گا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مرادیں ماننے کو حرام اور کفر اور شرک سمجھتا ہوں. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ہندو جب اسلام قبول کرے گا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. ہندو کی زبان سے یہ کہلوانے کی ضرورت نہیں ہے.
ہندو سے یہ کہلوایا جائے گا کہ میں گائے کو ماں نہیں مانتا، میں گائے کو معبود نہیں مانتا، بلکہ میرے ہاتھ پہ اگر کوئی ہندو اسلام قبول کرے میں سب سے پہلے گائے ذبح کرواؤں گا اس سے، یہ گائے ہے اس کو ذبح کرو جا کے. کیونکہ باطل نظریات نکالنے کے لیے اس کے خلاف قربانی دینی پڑتی ہے. بات پھر بات سے بات نکلتی ہے، لیکن کہنے دو بھائی، یہ جو روحانی علاج والے ہوتے ہیں نا، بات چینل آ رہا ہے وہاں پر، لیکن کیا کریں، ان کی عقیدت دل سے نکالنا بھی بڑا مشکل کام ہے. ان کی عقیدت جو آج کل جنہوں نے یہ دھندے شروع کیے ہوئے ہیں. ایک صاحب نے روحانی پیر سے میرے بیانات سن کے بدک گئے. وہ روحانی پیر جو تھے نا، ان کے ٹوپی ڈرامے جو آج کل ہوتے ہیں، اللہ اللہ کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے تو اللہ کا ذکر کوئی نہیں کرتا. ہمارے جو بزرگ ہیں، مشائخ ہیں، جو حقیقی اہل حق ہیں، وہ اللہ کا ذکر کیوں کرواتے ہیں؟ اللہ کی محبت پیدا کروانے کے لیے. اور روحانی والے کرواتے ہیں آپ کے مسائل حل کروانے کے لیے. یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، بچی کی شادی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا. تو ایسے ہی کسی روحانی بابا سے کسی کا تعلق تھا، میرے بیانات سن کے اس نے وہ تعلق ختم کر دیا. تو وہ جو روحانی عامل تھا نا، اس نے کہا میں تجھ پر اتنے منتر پڑھوں گا کہ تیرا نقصان ہو جائے گا، اور 24 گھنٹے کے اندر اندر دیکھ تیرے ساتھ ہوتا کیا ہے. 24 گھنٹے کے اندر اندر ہوگا جو کچھ ہوگا. اب یہ بیچارہ تھوڑا سا گھبرا گیا، تھوڑا سا گھبرا گیا. اس کا میرے پاس فون آیا کہ وہ اتنے، ان کے ہاتھ میں 10 لاکھ جنات ہیں ان کے قبضے میں. 10 لاکھ تو کیڑے مکوڑے نہیں رکھ سکتا آج کوئی، چیونٹیاں نہیں پال سکتا، جنات 10 لاکھ پالے گا، اور اس کو بوتل میں بند. کمال کی بات، یہ جن ہی کیا ہے جو بوتل میں آ جائے میرے بھائی، یہ جن ہے جو بوتل میں آ گیا. تو ڈھکن لگا دیا اوپر سے. تو جو ہے ڈرامے بازیاں، بنیان سونگ سونگ کے، ناپ ناپ کے. پہلے ناپی تھی اتنی بالش تھے، اب ناپا تو ایک بالش زیادہ نکل رہا ہے، اس کا مطلب کچھ کیا ہوا ہے. بار بار کہتا ہوں، جن کا کسی کے بنیان اور پجامے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو بنیان سونگ رہا ہے نا، لگایا کرو ایک کھینچ کے تھپڑ اس کے، میں الو بنا رہا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، جب آپ ان کی محفل میں جاتے ہیں تو آپ پہ مسمرزم ہو جاتا ہے، آپ عقیدت میں ان سے متاثر ہوتے ہیں، تو پھر یہ جو آپ کو دکھائیں گے آپ کو نظر آئے گا. متاثر ہی نہ ہو کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم کبھی بیٹھے تو ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا. ایک عامل تھے 20 سال پہلے، ہمارے ایک شاگرد کو انہوں نے جن دکھائے، 5-6 جن، دھواں دھواں نظر آ رہا ہے، یہ جن ہے، ہا 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 کر کے دکھا دیے. تو اس نے کہا استاد جی آپ چلیں آپ کو بھی دکھائیں گے. میں گیا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. میں نے کہا مجھے تو کوئی دھواں نظر نہیں آ رہا، کچھ بھی نہیں. اس نے کہا دیکھنا ان کو رات کو آئیں گے جنات. میرے بارے میں پیش گوئی کی. میں رات خراٹے لے کے سویا ہوں، صبح خراٹے لے کے. اس دن اتنی اچھی نیند آئی، اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی. نہ رات کو نظر آیا نہ دن کو نظر آیا. تو یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے تو وہ متاثر ہو جاتا ہے. اور یہ ہندو اس کام میں زیادہ ماہر ہیں، یہ یاد رکھو. پادری تو اس سے بھی زیادہ ماہر ہیں. پادریوں کے پاس جاؤ، آپ کو ایسی چیزیں دکھائیں گے کہ آپ حیران ہو جاؤ گے. ایک پادری، ہم بچپن میں جہاں میں نے بچپن گزارا ہے وہاں ایک پٹھان تھا نابینا. ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ نابینا کیوں ہو گیا، پیدائشی ہے یا کیا؟ انہوں نے پھر واقعہ سنایا کہ یہ حج کرنے گیا تھا، اس کا پاسپورٹ، ویزا، بٹوا سب گم گیا، اور اس میں بہت پیسے بھی تھے اور ڈاکومنٹ بھی بہت قیمتی اس کے ڈاکومنٹ تھے. یہ بہت تلاش کی، نہیں ملا. تو کسی پادری نے اس سے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ بٹوا کہاں رکھا ہوا ہے، اپنے عمل کر کے بتاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تمہیں وہ مل جائے تو تم نے عیسائی مذہب قبول کر لینا ہے، کیونکہ پھر یہ ہمارے برحق ہونے کی علامت ہوگی. تو پادری نے اسے جو جگہ بتائی، بیائی نہیں وہیں رکھا ہوا تھا وہ. یہ پٹھان عیسائی ہو گیا. جب یہ عیسائی ہوا ہے تو ماں غیرت مند، اس نے اس کو لتاڑا کہ تو نے مذہب چھوڑ دیا ہے. اس نے کہا کہ میں نے مذہب چھوڑا ہے لیکن مجھے اس مذہب کے برحق ہونے کی دلیل ملی ہے کہ اس نے جہاں پادری نے بتایا تھا نا بٹوا، وہیں ملا ہے، وہیں رکھا ہوا تھا وہ، بالکل اسی جگہ پہ. حالانکہ یہ تو کسی کو علم تھا ہی نہیں. ماں نے اس کو سمجھایا، غیرت مند ماں تھی، باز نہیں آیا. تو جب یہ سونے کے لیے لیٹا، اس کی دونوں آنکھوں میں چاقو مار دیے ماں نے کہ جب تو اسلام جیسی نعمت تجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. کیا غیرت تھی، غیرت.
اس پہ کوئی اختلاف کر سکتا ہے کہ آنکھ میں چاقو مارنا چاہیے تھا یا نہیں مارنا چاہیے تھا، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بہرحال ماں نے پٹھان ہونے کا ثبوت تو پیش کر دیا نا۔ آج میرے پاس لوگوں کے فون آتے ہیں، بھائی قادیانی ہو گیا، کیا کریں؟ نکالو اس کو گھر سے، مرتد کو، خنزیر کو نکالو گھر سے، بائیکاٹ کرو۔ فون آتے ہیں، بھائی نے 3 طلاقیں دی ہوئی ہیں، بیوی کو رکھا ہوا ہے، کیا کریں؟ نکالو اس کو، زانی شرابی کو، بھابھی کو بھی نکالو گھر سے، بھائی کو بھی نکالو، بولو جاؤ جا کے طوائف خانوں میں، ہیرا منڈی جاؤ، جا کے زنا کرو وہاں پہ، ہمارے گھر کو خراب نہیں کرو۔ جو 3 طلاقیں دے کے بیوی کو رکھے، اس کو گھر سے دھکے دے کے نکالو، ورنہ تم پہ بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ مذاق بنائے ہوئے طلاقیں دیتے ہیں، پھر رکھ لیا، فتویٰ لے آئی، ادھر سے لے آؤ، تمہارا خاندان، تمہاری نسلیں خراب ہو جائیں گی۔ زنا کو کوئی زنا سمجھ کے کرے ٹھیک ہے، وہ قابل معافی ہے، توبہ کر لے گا کسی وقت، لیکن ایک چیز اللہ نے قرآن میں صاف لفظوں میں بتا دی کہ نہیں رکھ سکتے، پھر بھی رکھ رہے ہو، اس کا مطلب یہ مذاق بنایا ہوا تم لوگوں نے قرآن کو۔ اسلام کو، مذہب کو تبدیل مت کرو، خود تبدیل ہو۔ دیکھو لوگ سود کھاتے ہیں، یہاں بھی کچھ لوگ ہیں بینک میں جاب کرتے ہیں، مینیجر ہیں، ہم ان سے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ سود حرام ہے، مگر بد اخلاقی نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سود کو یہ نہیں کہتے کہ اسلام میں جائز ہے، کہتے ہیں غلط ہے۔ بہت سے بے نمازی ہیں، مانتے ہیں کہ بھئی نماز چھوڑنا بری بات ہے، ہم ان سے اخلاق سے ملتے ہیں، ان سے رشتہ داری بھی ختم نہیں کرتے۔ بھائی کچھ مسلمان نیک ہوتے ہیں، دین پہ چلتے ہیں، کچھ بیچارے کوشش کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اللہ محبت سے ان کو چلائے انسان، وہ بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اٹھ کے کہے کہ اسلام میں نماز ہے ہی نہیں، پھر وہ دوستی کے قابل ہو سکتا ہے کیا؟ اسے دلائل سے سمجھایا جائے گا، نہیں مانے تعلق ختم۔ کیونکہ ایسے آدمی کو اپنے خاندان میں ٹھکانہ دو گے تو تمہاری نسلیں دہریے ہو جائیں گی، تمہاری نسل برباد ہو جائے گی۔ لوگ کل طلاق کو مذاق بنا لیں گے، تو قادیانی ہو گیا، مرتد ہو گیا، پھر بھی تعلقات رکھے ہوئے اس سے۔ جائز نہیں ہے کوئی قادیانی ہو جائے، اللہ نہ کرے آپ کے بھائیوں میں کوئی، اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں۔ لڑکی ہے، عیسائیوں میں شادی کر لی بھاگ کے اس نے، یورپ امریکہ سے ایسے بھی واقعات آتے ہیں، ہماری بیٹی نے انگریز سے شادی کر لی ہے، کرسچن ہے، کیا کریں؟ کیا کریں گے؟ بھگاؤ اس کو گھر سے، ختم تعلق بالکل۔ دیکھو غیرت دکھاؤ گے تو تمہارے خاندان کی حفاظت ہوگی، مذہب پہ کمپرومائز مت کرو، بتا رہا ہوں میں، کیونکہ جنگلی بن جاؤ گے بالکل، نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ یہ مذہب ہے جو انسان کو روک کے رکھتا ہے، کچھ خاندانوں کو جوڑ کے رکھتا ہے۔ مذہب نہیں ہے تو جا کے دیکھو ان یورپ میں ان لوگوں کا کیا حشر ہوا ہے، ان کے نہ چاچے کا پتہ، نہ مامے کا پتہ، نہ بھائی کا پتہ، نہ بہن کا پتہ، نہ کچھ ہے ہی نہیں۔ یہی ہوگا تمہاری نسلوں میں، اور اس کا پھر وبال تم پر پڑے گا قیامت کے دن۔ تو وہ جو پٹھان تھا نا بیچارہ، وہ بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے، اس کی آنکھیں اس کی ماں نے پھوڑ دی، تو وہ بتاتے تھے کہ یہ اس وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھو اس پادری نے بتا دیا نا کہ بٹوا کہاں رکھا ہوا ہے، تو کیا اس سے عیسائی مذہب کا صحیح ہونا ثابت ہو گیا؟ یہ شعبدے ہوتے ہیں، شعبدے۔ ممکن ہے اسی پادری نے چوری کروایا ہو، سمجھ رہے ہو بات کو؟ عین ممکن ہے اسی کے اپنے اس نے چھوڑے ہوئے ہو اپنے شتونگڑے، اور اس نے چوری کروا کے رکھوایا ہو۔ یہ بڑے بہت ماہر ہوتے ہیں یہ۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میرے ایک پیسے چوری ہو گئے تھے، میں ایک عامل کو گھر لے کر آیا، اس نے کچھ پڑھائیاں پڑھی اور اس نے بتا دیا کہ چور اس وقت آپ کے گھر کے اندر ہی ہے، اور کہہ رہے واقعتاً گھر کے اندر ہی چور تھا۔ میں نے کہا اصل میں یہ سالہ جو ہے نا، یہ جو عامل، یہ پڑھائیوں سے نہیں پتہ لگایا اس نے، اس کے اس چور سے تعلقات پہلے سے تھے، یہ پہلے سے، یہ خود خاندانی چور ہے۔ نہیں آ رہی بات؟ یہ خود خاندانی باپ دادے سے چور چلا آ رہا ہے، اس کے چوروں سے بھی تعلقات ہیں۔ ان دونوں نے پہلے سے مکمکہ کیا ہوا ہے کہ تم چوری کرنا اور میں تمہارا نام بتاؤں گا، تم پکڑے جاؤ گے، تھوڑی بہت دھنائی ہوگی، لیکن جو سمجھ رہے ہیں نا آگے عقیدت میں جب یہ لوگ ہاتھ پاؤں چومیں گے اور نذرانے آئیں گے تو آدھا تیرا آدھا میرا، وہ ریکوری ہو جائے گی۔ ہائے ہائے کیا سنائیں آپ کو واقعات، ایک اور سنا دوں آپ کو اپنا واقعہ تاکہ آپ لوگوں کا ان عاملوں پر سے یقین ہٹے۔ اپنا واقعہ، میں نے جب دوسری شادی کا ارادہ کیا معذرت کے ساتھ، واقعہ اسی قسم کا ہے تو کیا کریں، تو میری والدہ نے بہت کوشش کی کہ میں یہ کام نہ کروں، ہر طرح سے سمجھایا محبت سے بھی، یہاں تک کہ بددعائیں لینے پر آ گئیں، اور مجھے پتا تھا کہ
جب کسی چیز کو شریعت نے حلال کیا ہو اور انسان کرنا چاہے تو پھر ماں کی بد دعائیں نہیں لگتی. اللہ کا بڑا فضل ہے, والدہ میرے ساتھ ہی ہیں, مجھے خدمت کا موقع مل رہا ہے ان کی, الحمدللہ خوش و خرم ہے, لیکن اس وقت کہ میں نہیں کرنے دوں گی. جب ہر طرح سے انہوں نے دیکھ لیا کہ اس پہ قابو نہیں پایا جا رہا, یہ پکڑائی میں نہیں آ رہا, تو کسی نے کہا کہ شیر شاہ پہ ایک بزرگ بابا بیٹھتے ہیں, شیر شاہ پہ ایک بزرگ بابا بیٹھتے ہیں, وہ ایسے عملیات کریں گے کہ اس نے جہاں رشتہ بھیجا ہوا ہے اور جہاں بات اس کی ہو گئی ہے, طے ہو گئی تھی بات, وہاں رشتہ ٹوٹ جائے گا. ایسا پکا ڈھکا عمل کریں گے, ایسے وظیفے تعویذ دیں گے کہ جہاں میری بات طے ہو گئی تھی باقاعدہ نکاح کی تاریخ رکھی گئی تھی اور وہ وہاں رشتہ ٹوٹ جائے گا. مرتا کیا نہ کرتا. والدہ نے کہا چلو ہمارے خاندان میں اللہ کا شکر ہے کچھ ہوتا نہیں ہے, لیکن جب لوگ مجبور ہو جاتے ہیں ہر طرح سے نا امید, والدہ نے کہا چلو پھر ٹرائی کرتے ہیں. وہ بابے کے پاس گئیں, اس نے کچھ الٹے سیدھے, وہ بابے بیچارے کو کیا پتا. 3-4 دن بعد میرے پاس فون آیا, انگلش میں ایک جوان لڑکا انگلش میں بات کر رہا ہے, جیسے یہ شو کرنے کے لیے کہ میں بہت تعلیم یافتہ ہوں. مجھ سے اس نے ایسی باتیں کی, میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, ایسی باتیں کی جو باتیں سن کے انسان رشتہ توڑ دیتا ہے فوراً. یعنی کچھ شکوک شبہات والی باتیں, الزامات کہ آپ کے جہاں نکاح ہونے والا ہے اس کا یہ ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے, وغیرہ وغیرہ کر کے ایسے طریقے سے کہ میرے دماغ میں وسوسے آنا شروع ہو گئے. لیکن میں فوراً سمجھ گیا کہ میری والدہ جس عامل کے پاس گئی تھیں یہ اس کا شتونگڑا ہے. یہ کون ہے؟ اس کا شتونگڑا ہے. یہ میں سمجھ گیا, کیونکہ وہ خود تھوڑی بات کرے گا, انہوں نے بندے رکھے ہوئے ہوتے ہیں ہر چیز میں. ان کو پتا ہے یہ مولوی صاحب تھوڑا سا پڑھا لکھا ہے تو اس کے لیے پڑھا لکھا آدمی انگلش میں بات کریں ان سے, تاکہ یہ متاثر ہوں کہ بھائی یہ تو بہت کوئی کوالیفائی, امریکہ سے بھی نیا نیا آیا ہے. میں نے فوراً تحقیقات شروع کر دی اور بھرپور طریقے سے تو مجھے پتا چلا اس نے جو الزامات لگائے ہیں وہ سارے غلط ہیں. میرے علاوہ کوئی اور ہوتا چکر میں پڑ جاتا, چکر میں. اور جب اس فیلڈ میں انسان ذرا سا چکر میں پڑتا ہے تو رشتے کا انکار کر دیتا ہے. لیکن میں سمجھ گیا کہ یہ چکر کس کا ہے, یہ عاملوں کی بدماشی ہیں. جو میں نے بیان کا جو نام دیا نا عاملوں کی بدماشی, وہ اسی وجہ سے کہ یہ یہی کام کرتے ہیں توڑنے کے اور رشتے طلاقیں دلوانا میاں بیوی میں, یہ اسی قسم کے کام کرتے ہیں. اور یہ جو جوڑنے کا کام کرتے ہیں نا, آپ کی کوئی چکر بازی ہو رہی ہے کہ آپ کو مل نہیں رہی تو تعویذ دیں گے, یہ کرتے کیا ہیں؟ اسی طرح لڑکی کو فون کر کے کہتے ہیں ہم نے استخارہ نکالا ہے, اس میں ستار بھائی کا نام آیا ہے, آپ کی اس کے علاوہ شادی کہیں کامیاب ہو ہی نہیں سکتی. وہ بیچاری شادی کر لیتی ہے, پھنس جاتی ہے بعد میں, اور کہتے ہیں دیکھو ہم نے تعویذ دیا تھا اس سے شادی ہو گئی. یہ بہت ہوشیار شعبدے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. جس آدمی کا کام ہی ہے یہ لوگوں کو الو بنانا, تو آپ سوچو کہ وہ تو اس میں PhD کیا ہوا ہے اس نے. خیر میں سمجھ گیا اور میں نے تحقیق کی تو وہ سب چیزیں غلط ثابت ہوئی. اللہ کا شکر ہے میری شادی بھی ہو گئی, میرے 4 بچے بھی ہیں ان زوجہ سے الحمدللہ. وہ عامل بیچارہ ابھی تک وہ تعویذوں کو لے کے گھس رہا ہے بیٹھ کے. اگر وہ میں توڑ دیتا رشتہ اس کی فسادی باتوں کی وجہ سے, پھر ایک فون نہیں آئے گا, ایک فون آئے گا, پھر وہاں سے دوسرا آئے گا, پھر وہاں سے تیسرا آئے گا, انسان چکر میں پھنس جاتا ہے. تو وہ توڑ دیتا تو میری والدہ کا ایمان آج اس پہ پکا ہو جاتا نا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ پھر وہ کیا کرتا کہ والدہ کا نمبر نوٹ کر لیتا اور پھر اس کے جو ہے نا اس میں ایک اور اضافہ ہو جاتا. وہ کہتا بھائی میں تو کتنوں کو میں نے توڑوائے ہیں, یقین نہ آئے تو ان سے پوچھ لو, فلانے سے پوچھ لو, ان کے انٹرویو بھی آ جاتے. تو یہ سب الو بنانے والی باتیں ہوتی ہیں. دل کے ارماں آنسو میں بہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. بعض لوگوں کا کہیں رشتہ چل رہا ہوتا ہے, تعویذ گنڈے والوں سے مل کے وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے, اس کی کہیں اور شادی ہو جاتی ہے, بچے ہو جاتے ہیں, اور یہ بیچارے کفے افسوس. ایسے ہی کسی سے کسی نے پوچھا بھائی تمہاری ایک جگہ منگنی ہوئی ہوئی تھی کیا بنا؟ کہہ رہے دل کے ارماں آنسو میں بہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. یہ ہو گیا. دور رکھو اپنے آپ کو ان لوگوں سے, یہ کچھ نہ جوڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں, بلکہ توڑنے کا کام زیادہ کرتے ہیں یہ. تو وہ میں بتا رہا تھا کہ وہ ایک عامل کے بارے میں نے ان کو کہا, میں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کے بعد 10 لاکھ جن کیا, ایک بھی جن نہیں ہے. جن کسی جنات ان پر مسلط ہوتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے, سورہ جن اٹھا کے دیکھو, سورہ جن پڑھو. سورہ جن میں کیا آتا ہے؟ جنات نے جب اسلام قبول کیا تو جنات کی پوری تقریر ان کی زبانی اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے کہ جنات خود کیا کیا کہہ رہے ہیں.
جنات اپنے بارے میں کیا رپورٹ پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی قوت اور کتنی طاقت ہے, اور وہ رپورٹ نقل کون کر رہا ہے؟ قرآن. پکی ڈھکی رپورٹ ہو گئی نا, اب ہمیں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جنات کہہ رہے ہیں وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا, کہ جنات کہنے لگے کہ ہم نے انسانوں کو اس لیے ہم نقصان پہنچاتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہم انسانوں سے ڈرتے تھے, لیکن ہم نے دیکھا کہ انسانوں نے ہم سے ڈرنا شروع کر دیا اور ہماری عبادت شروع کر دی, تو اس عمل نے ہماری سرکشی کو بڑھا دیا. اب ہم انسانوں پر تصرف کرنا شروع کر دیا ہم نے. پتہ یہ چلا کہ جو جنات سے ڈرے گا اور عاملوں کے پاس جائے گا, جن چڑیل بھوت ہر وقت بھگانے کے چکر میں رہے گا, جنات اس پر حاوی ہو جاتے ہیں, اور جو لفٹ ہی نہیں کراتا جنات اس سے ڈرتے ہیں. جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں, وہ تھوڑی آپ کے اوپر مسلط ہوں گے. ہاں جب مسلط ہوں گے جب ان کو آپ کے عقیدے میں خرابی نظر آئے گی. آپ ہر وقت وہ دیکھیں گے یہ روحانی چکروں میں پھنسا ہوا ہے, شادی نہیں ہو رہی تو کسی نے کچھ کر دیا ہے, فلاں نے یہ نہیں ہو, تو وہ پھر جنات بھی آ جاتے ہیں, بولتے ہیں ان کا تو ویسے ہی عقیدہ ہے, کچھ کیا ہوا ہے تو ہم 2-4 اپنے نمونے دکھا دیں تاکہ ان کا عقیدہ اور پکا ہو جائے. ایک صاحب نے مجھے دکھایا کہ ایک عامل صاحب آئے تھے, انہوں نے گھر میں دکھایا بندر کے پنجوں کے نشانات ہیں, باقی نشانات بھی تھے. انہوں نے کہا یہ جنات ہیں جو آپ کے گھر سے بھاگے ہیں. میں نے کہا نہیں بھاگے. میں نے کہا آئے ہیں, یہ وہ جنات ہیں جو اس عامل کی وجہ سے آپ کے گھر میں آئے ہیں, بھاگے نہیں ہیں, آئے ہیں. پہلے نہیں تھے, اب جب عامل لے آئے نا گھر میں, سونگ رہا ہے وہ سارے کمروں کو جا کے سونگتا ہے عامل. حالانکہ جن سونگ سے پکڑائی میں آنے والا مخلوق ہی نہیں ہے. جن جو ہے نا سونگنے میں نہیں آتا, یاد رکھو. یہ جو آ کے گلی محلے میں سونگتے ہیں نا, دیکھا ہوگا آپ نے, یہ روحانی بابا جب گھر میں آتے ہیں تو سونگتے ہیں, یہ ایسے کر کے سونگتے ہیں, کہتے ہیں آپ کے گھر میں کچھ ہے. جن سونگنے میں آنے والی چیز ہے ہی نہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہاتھ لگا کے پتہ چلتی ہیں, ہاں ہے, ٹھیک ہے. بعض چیزیں دیکھنے سے پتہ چلتی ہیں, بعض چیزیں سونگنے سے پتہ چلتی ہیں. روشنی جو ہے, روشنی یہ ہاتھ لگانے سے پتہ چلتی ہے, سونگنے سے پتہ چلتی ہے. بولو بھائی, یہ دیکھنے سے نظر آتی ہے, اور دیکھتی نظر بھی جب آتی ہے جب کسی چیز پہ پڑتی ہے, ورنہ بذات خود روشنی کو دیکھنا ممکن نہیں ہے. تو جن بھی آگ سے بنی ہوئی روشنی کی طرح کی ایک چیز ہے, وہ نہ سونگنے سے ٹریس ہوتی ہے, نہ ہاتھ لگانے سے, اور نہ ویسے نظر آتی ہے. جب وہ کسی شکل میں آئے گا نا, کسی شکل میں کوئی روپ اختیار کرے گا پھر نظر آئے گا, ورنہ وہ نظر ہی نہیں آتا. اور جب وہ نظر آئے گا تو صرف عامل کو نہیں آئے گا, آپ کو بھی نظر آئے گا. وہ روشنی جب ریفلیکٹ ہوتی ہے, کسی دیوار پہ پڑتی ہے, تو وہ سب کو نظر آتی ہے, یہ خاص مخصوص لوگوں کو نظر آتی ہے. بولے بھائی, سب کو, تو آپ کو بھی نظر آئے گی. وہ ایسے جن جب انسانی شکل میں آئے گا تو سب کو نظر آئے گا. وہ یہ نہیں کہ صرف ان کو آ رہا ہے ان کو نہیں آ رہا, تو ان کے کچھ سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں اس لیے ان کو آ رہا ہے. اگر اس کو آ رہا ہے آپ کو نہیں آ رہا, تو اس کا مطلب ہے یا تو اس کا دماغی توازن خراب ہے, یا آپ میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے. کیونکہ ایک چیز موجود ہے, اس کو آ رہی ہے, آپ کو نہیں آ رہی, تو یا تو آپ کی آنکھوں خراب ہیں یا آپ صحیح ہو, اس میں کوئی فالٹ ہے. اور آپ الحمدللہ سب صحیح ہیں. فالٹ اس میں ہوتا ہے جس نے پڑھائیاں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں, اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو خیر میں جلدی سے بات کی طرف آتا ہوں. تو میں نے ان کو یہ کہا, وہ ان کو عامل نے دھمکیاں دینا شروع کر دی, میرے پاس 20 لاکھ جنات, میں یوں کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا. اب میرے بیانات سن کے پکے تو ہو گئے تھے وہ, لیکن پھر بھی ایک خوف تھا ان کے دل میں, خوف تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا نا. مجھے فون کیا, میں نے کہا اگر یہ خوف رہا نا تو اس کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, آپ کے اپنے خوف سے آپ مر جاؤ گے. خوف تو اپنا خود بخود لاشعور میں. میں نے کہا اس کا حل یہ کہ آپ اس کو دھمکیاں دینا شروع کر دو. بھائی بنی اسرائیل کو اللہ نے کیا حکم دیا, گائے ذبح کرو نا, تاکہ ان کے دل سے ماں جو گائے کی ممتا ہے نکلے. اللہ نے ممتا صرف ماں کے لیے بنائی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کیا کرو, آپ اس کو بولو تو نے جو کرنا ہے نا 10 لاکھ کے بجائے تو 10 کروڑ لے آ. میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں, جیسے میں کہتا ہوں نا کہ جس نے تعویذ گنڈا کرنا ہے مجھے دے, میں اپنی شلوار کے ریس پہ میں انشاءاللہ خود رکھوں گا, اور انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اسی وجہ سے کچھ الحمدللہ ہو ہی نہیں رہا. ٹھیک, تو اثر, جب آپ اثر ہی نہیں لوگے تو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کے اوپر. کچھ دن پہلے ایسا ہوا کہ 2 مہینے پہلے, اب جب یہ سردیاں شروع ہونے سے پہلے, کہ مجھے رات کو نیند اڑ گئی تھی, نیند ہی نہیں آ رہی تھی رات کو, بہت پریشان ہو گیا میں. دماغ میں خشکی ہو گئی, کیا ہو گئی, پوری رات کروٹ بدلتا رہتا, نیند نہیں آتی.
میں نے کوئی علاج بھی نہیں کیا، اس لیے کہ پہلے کوشش کرنی چاہیے تاکہ نیچرل طریقے سے ہی ایک چیز صحیح ہو جائے، لیکن اس کا نقصان ہو رہا ہے کہ مدرسے میں پڑھائی کا نقصان، دن میں پھر سونا پڑتا تھا، دن میں سوئیں گے تو ظاہر کام کیسے ہوں گے، بہت پریشان ہو گیا۔ ایک مولانا صاحب سے میں نے ذکر کیا، میرے بہت قریبی دوست ہیں، جامعۃ الرشید کے استاذ بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں، میں نے ان سے کہا کہ بھائی بہت مسئلہ ہے، 2-3 مہینے ہو گئے، نیند کی بڑی پرابلم ہو رہی ہے، نیند نہیں آتی، بستر پہ لیٹو نیند غائب، اور فجر کے بعد سو تو آ جائے گی نیند۔ تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اتنے بیانات کیے اور آپ کی اتنی شہرت، عاملوں کے خلاف بھی اتنا کچھ آپ نے بولا ہے، تو شاید کسی نے کچھ، یہ خناس مولویوں کے دل سے بھی نہیں نکلتا، بتا دوں میں، یہ جب ایک دفعہ دماغ میں یہ خناس داخل ہو جائے نا، اس کو بڑا مشکل ہے نکالنا۔ کہہ رہے آپ اتنا کچھ علماء یعنی عاملوں کے خلاف بول رہے ہو تو کچھ تو تھوڑا بہت کچھ اثر ہو گیا ہوگا، جادو ودو ہو گیا ہوگا، لہذا ایک بزرگ ہیں ان کے پاس میں آپ کو لے کے جاتا ہوں، وہ دم کریں گے انشاءاللہ سب سیٹ ہو جائے گا۔ اب آگے ذرا پروگرام سنیں دلچسپی کے ساتھ۔ میں نے کہا کیوں، وہ کیا پڑھیں گے؟ میں نے کہا دیکھو ایک تو بزرگوں کی محفل میں ہمارے بزرگ ہیں، اکابر ہیں، حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، حضرت حکیم اختر صاحب کے سلسلے کے بزرگ ہیں، لاہور میں ہمارے بڑے بڑے اکابر ہیں، بزرگ ہیں، وہ تو ان کی تو محفل میں ویسے ہی سکینت، ان کی تو ہم خاک کے برابر بھی نہیں، وہ اگر پڑھ کے دم بھی کر دیں یہ مشائخ یہ بزرگ، تو ظاہر ہے ہمارے دم پھونک سے زیادہ اللہ نے ان میں طاقت رکھی۔ اور میں نے کہا آپ بھی انہی بزرگ سے کسی سے بیعت ہو، آپ پھونک مار دو، تو آپ کی پھونک کو میں مانتا ہوں، لیکن آپ جس بزرگ کا نام لے رہے ہو نا وہ یہی پھونکو والے بابا، ان کو میں نہیں مانتا، آپ مانتے ہو گئے۔ کہہ رہے نہیں ایک دفعہ چل کے تو دیکھو، میں نے کہا نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا اچھا ان کی پھونک میں کیوں ہے یہ دم، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے 40,000 مرتبہ سورہ فاتحہ کا عمل کیا ہے، 40,000 مرتبہ، اس لیے وہ جب فاتحہ پڑھتے ہیں نا تو ایک ٹیکنیکل قسم کا اس میں 40,000 دفعہ پڑھا ہے۔ دیکھو وہ بزرگ وہ کہہ رہے تھے، میں نہیں مان رہا ان کو، جو بزرگ ہیں ان کے تو احترام واجب ہے، میں ان بزرگوں کو کہتا ہوں جو بزرگ ہیں نہیں، روحانیت کے نام پہ بزرگی کا لیبل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بزرگ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرے، جو اللہ کا ذکر کروائے، وہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اللہ کی محبت، گناہ چھڑوائے، اللہ کی، یہ ہوتا ہی بزرگی۔ یہ دم درود کا بزرگی سے کیا تعلق ہے؟ یہ کام پنڈت اور ہندو عیسائی بھی کرتے ہیں، آپ جاؤ وہ بھی آپ کو فلیتے فلیتے لکھ کے دیں گے، وہ بھی کرتے ہیں یہ کام۔ تو میں نے کہا جی انہوں نے 40,000 مرتبہ اگر ایک مجلس میں بیٹھ کے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، تو اس زمانے میں لوگوں کے دماغوں میں اتنی قوت نہیں ہے کہ ایک مجلس میں 40,000 دفعہ بیٹھ کے کوئی چیز پڑھے اور دماغی توازن صحیح سالم رہے، اس میں ٹیکنیکل فالٹ پیدا ہوتا ہے۔ میں نے کہا آپ کر کے دیکھ لو، آپ اتنے ذہین جوان، آپ کر کے دیکھو، آپ جب اٹھو گے نا تو تھوڑی سی سیٹنگ آؤٹ ہوگی آپ کی۔ تو میں نے کہا جب آپ کی ایک دفعہ ٹیکنیکل جو ایک قدرتی سیٹنگ تھی، کمپنی کی طرف سے جو ایک سیٹنگ تھی، جب وہ آؤٹ ہو گئی تو آپ کو کچھ نہیں بھی ہوگا تو نظر آئے گا۔ میں نے کہا میں ان کے پاس جاؤں گا، وہ فوراً بولیں گے ان پر کسی نے کچھ کیا ہوا، مجھے کچھ نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا اس لیے کہ ان کا تو بیچاروں کا ہو گیا حساب کتاب خراب۔ یاد رکھو ہمارے اکابر جو کرتے تھے نا ایک مجلس میں 40,000 بیٹھ کے ذکر، ان میں اعصابی قوت بے پناہ تھی۔ بعض لوگ میرے بیان پہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا ایک مجلس میں اتنا ذکر کرنا ممکن ہے، مگر آج کے لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہ اکابر تھے ہمارے، میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد صاحب ایک مجلس میں 30,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے تھے، اللہ کی محبت پیدا کرنے، ان میں اعصابی قوت تھی بہت زیادہ۔ حضرت عثمان نے ایک رات میں ایک رکعت میں قرآن ختم کیا ہے، آج کوئی کر سکتا ہے بھائی؟ کوئی کرے گا تو اس کے گھٹنے سلامت رہیں گے؟ تو میں آج کی بات کر رہا ہوں آج، اور اگر کر سکتا ہے تو پھر وہ یہ کام نہیں کر رہا ہوتا، وہ پھر کچھ اور کر رہا ہوتا۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو 40,000 اگر ایک مجلس میں یہ کیا ہے تو دماغی توازن کی سیٹنگ آؤٹ، مجھے کیا پتا کہ یہ خود ان کو کچھ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر الگ الگ مجلس میں کیا، میں نے کہا ہم نے 80,000 دفعہ کیا ہے، پھر اگر الگ الگ محفل میں 40,000 دفعہ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے تو ہم نے 80,000۔ کیوں؟ بچپن سے لے کے اب تک نمازوں میں سورہ فاتحہ ہماری کاؤنٹ کی جائے تو 1 لاکھ سے بھی زیادہ بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟
اور ہم تو کھڑے ہو کر باوضو ہو کے پڑھتے ہیں, انہوں نے بیٹھ کے پڑھا ہوگا, اور ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں, انہوں نے بیٹھ کے پڑھا ہوگا بغیر نماز کے. تو میں نے کہا پھر ہماری فاتحہ میں دم کی طاقت زیادہ ہوگی. بات آ رہی ہے؟ تو بالآخر میں نہیں گیا. میں نے کہا جاؤ بھائی ہم نہیں جاتے, دم کرائیں گے کسی بزرگ سے جا کے کہہ دیں گے بھائی پھونک مار دیں. ہمارے جامعہ میں اللہ کا شکر ہے بڑے بڑے بزرگ موجود ہیں, ان کو جائیں گے بولیں گے حضرت ذرا پھونک مار دیں, آپ ان سے دم کروا لیں گے, خود پانی پہ پڑ کے اپنے اوپر کر لیں گے. اول تو اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ. بیماری ہے, بعض دفعہ ہوتا ہے انسان کو دماغی کام زیادہ ہوتا ہے تو نیند غائب ہو جاتی ہے اس کی. اللہ کی قدرت ہوئی کہ 1-2 دن گزرے نہیں مجھے نیند آنا شروع ہو گئی. ابھی 2 دن نہیں گزرے تھے, کیونکہ جیسے ہی موسم ٹھنڈا ہوا, کوئٹہ کی ہوا چلنا شروع ہوئی ہے ذرا سی, ایک تھپیڑا کوئٹہ سے آیا ہے اور گہری نیند شروع. پتہ چلا یہ گرمی کی وجہ سے نہیں آ رہی تھی, گرمی بہت شدید پڑی تھی نا. ایک تھپیڑا کوئٹہ کا آیا اور ایسا سوئے کہ پولیس سے بھی نہیں اٹھ رہے. اب ایسا سوتے ہیں کہ پولیس بلوانی پڑتی ہے اٹھانے کے لیے, اتنی گہری نیند. میں نے ان استاد کو جا کے پکڑا, میں نے کہا اگر میں اس کے پاس چلا جاتا تو میرا بھی عقیدہ خراب ہوتا نہیں ہوتا؟ بھئی یہ ان کے پاس گیا ہوں, ایک پھونک لگائی ہے اور اللہ کا شکر ہے 2 دن کے بعد مجھے نیند آنا شروع ہو گئی. حالانکہ وہ پھونک ان کی نہیں اثر کرتی, وہ کوئٹہ کی پھونک نے اثر کیا تھا. کراچی میں جو سردی پڑتی ہے وہ کوئٹہ سے آتی ہے نا, کوئٹہ کی ہوا چلتی ہے تو کوئٹہ کی پھونکوں میں اللہ نے ایسا دم رکھا ہے کہ وہ بے خوابی کے مرض کو ختم کر دیتی ہے. تو نفسیاتی طور پہ لوگ متاثر ہوتے ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو اس سے اس کے جو نظریات ہیں, اسلام کیا کہتا ہے کہ اس کی نفی کرواؤ پہلے, اس کی نفی. تو یہ عاملوں کے بارے میں بھی میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ اگر تمہیں دھمکیاں دیتے تم اس سے بڑی دھمکیاں ان کو, یہ بہت ڈرپوک ہوتے ہیں. ایک پولیس والا بھیجو ان کو اٹھا کے جیپ میں ڈال کے بند کر دے گا, پھر یہ ان کے فلیتے بنیان پجامے سارے وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. پولیس والا نہیں ڈرتا ان سے, تو ہم اور آپ کیوں ڈریں بھائی؟ تو میں جلدی سے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. تو جب بھی کوئی اسلام قبول کرے گا نا تو اس کو اس کے باطل نظریات کی نفی کی جائے گی کہ بھئی یہ غلط ہے, یہ ایسا نہیں ہے, تب اس کا اسلام قابل قبول ہوگا. تو قبر کے عذاب کی بات میں کر رہا تھا. قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ اغرقوا فادخلوا نارا, فرمایا ان کو پانی میں غرق کیا گیا اور آگ میں داخل کر دیا گیا. غرق کرتے ہی آگ میں داخل. تو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ قبر اگر یہ یہی, ہاں ہندوؤں کی بات کر رہا تھا کہ وہ کیوں جلاتے ہیں تاکہ ان کے نظر میں جو عذاب اور ثواب ممکن نہ رہے. پارسی کیا کرتے ہیں کہ وہ چیل اور کووں کو کھلا دیتے ہیں لاش. ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی بوٹیاں چیل اور کوے کھا لیں گے تو عذاب کس کو ہوگا, ثواب کس کو ہوگا. جبکہ قرآن مجید میں اللہ نے اس آیت میں بتا دیا کہ میں پانی میں داخل کر کے آگ میں داخل کر سکتا ہوں, پانی میں داخل کر کے پانی اور آگ کو جمع کر سکتا ہوں. اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ قبر صرف اس مٹی کا نام نہیں ہے جس میں ہم دفن ہوتے ہیں, بلکہ مرنے کے بعد میت کا جو بھی ٹھکانہ ہو, شریعت اسی ٹھکانے کو قبر کہتی ہے. علماء نے لکھا ہے اگر آگ میں جلا دیا اس کے ذرے جہاں جہاں اس کی راکھ جہاں جائے گی اسی کو عذاب ہوگا, اسی کو ثواب بھی ہوگا, اسی کو عذاب بھی ہوگا. رہا یہ کہ یہ کیسے ممکن ہے, عقل اس کو نہیں مانتی. تو بھائی عقل اس کو مانتی ہے کہ اللہ ایک پانی سے انسان بنائے, اس میں آنکھ ناک دل دماغ جگر بنا کے انسان بنا دے, اس کو بولتا سنتا بنا دے. عقل اس کو مانتی ہے؟ قرآن مجید نے کہا الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى, جس خدا نے تمہیں پانی کی ایک بوند سے بنایا ہے, ناپاک غلیظ پانی سے, پانی پہ تصویر بنانا ممکن نہیں ہے. اس اللہ نے اس پانی پہ اپنی کاریگری دکھائی, اسی پانی میں آنکھ ناک دل دماغ جگر پھیپڑے دماغ کی ترتیب دیکھو کیسی عجیب ہے. اس سارا بنا کے اس نے کھوپڑی میں فٹ کر دیا اور فجعلہ نسبا وصہرا, خاندان دے کے اس کو پیدا کیا. اما شاکرا و اما کفورا, کسی کو شکر گزار, کوئی ناشکرا, کوئی اللہ کا فرمانبردار, کوئی نافرمان. اس نے پانی میں جو اپنی جو ہے نا اس نے قوت اور طاقت کے کرشمے دکھائے ہیں, وہ خدا راکھ میں اور اس کے اجزاء کو عذاب اور ثواب کیوں نہیں دے سکتا وہ؟ اور اللہ نے قرآن مجید میں اس کی مثال بھی دی. میں وہ مثال میں بعد میں دوں گا, پہلے ایک اور آیت پڑھ لو جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن بھی قبر کے عذاب کا قائل ہے, قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے. فرعون کے جہاں غرق کرنے کی بات ہے, غرق, فرعون کو اللہ نے غرق کیا دریا میں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے فرعون کو آگ میں داخل کر دیا, النار. یہاں بھی تذکرہ کیا ہے, غرق کہاں ہو رہا ہے؟ پانی میں. داخل کہاں ہو رہا ہے؟
آگ میں. سورہ مومن میں فرمایا یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اس آگ پر فرعون کو صبح اور شام پیش کیا جاتا ہے. بعض علماء نے تو ذکر کیا کہ صبح اور شام سے مراد کیا ہے کہ صبح بھی آگ میں جلایا جاتا ہے اور شام کو بھی. اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے. اور بعض نے کہا کہ مستقل جلایا جاتا ہے. یہ صبح و شام کا تذکرہ اس لیے کہ جو چیز ہر وقت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں صبح و شام. کہتے ہیں بھائی صبح و شام تمہارا یہی کام ہے، صبح و شام تم کھاتے رہتے ہو، صبح و شام تم محنت ہی کرتے رہتے ہو. کیا مطلب؟ ہر وقت یہ کام کرتے ہو. اور آگے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہا جائے گا کہ فرعون کو اس سے بھی سخت عذاب میں داخل کر لو. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو قیامت سے یہ جو پہلے آگ کا تذکرہ ہے یہ وہ آگ ہے جو قیامت سے پہلے ہے. یہی قبر کا عذاب ہے. حالانکہ فرعون قبر میں نہیں، آج بھی مصر میں فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے. تو جہاں اس کی لاش رکھی ہوئی ہے وہی عذاب قبر ہے فرعون کے لیے، وہی عذاب قبر ہے. بعض لوگ ایک اشکال کرتے ہیں کہ روح جو ہے نا، روح یہ تو علیین میں ہوتی ہے. شہداء کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ شہید کی روح، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہے شہید کی روح، اور وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں. تو اگر اسی قبر میں عذاب اور ثواب ہوتا ہے تو پھر روح تو حدیث میں کیا آتا ہے؟ جنت میں ہوتی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب سوال سمجھ میں آیا بھائی؟ کہ آج آپ کو بھی کوئی نہ کوئی آفس میں ٹکر جائے گا نا، کوئی نہ کوئی اس طرح کے نظریے آج کل پھیلا رہے ہیں. تو جواب ذہن میں رکھیے، قبر کی زندگی کو اس دنیا کی زندگی پر قیاس کرنا ممکن نہیں ہے. قبر کی زندگی کو اللہ نے تشبیہ دی ہے خواب کی زندگی کے ساتھ. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہاری روح کو قبض کرتے ہیں موت کے وقت. والذی لم تمت فی منامها، اور جن کی موت نہیں آتی ان کو نیند کی حالت میں ہم ان کی روح قبض کر لیتے ہیں. سوتا ہوا آدمی بھی مردے ہی کی طرح ہوتا ہے. اب مجھے بتاؤ جب آپ سوتے ہو، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ہم آپ کی روح قبض کر لیتے ہیں، تو روح کا جسم سے تعلق کمزور. یہی وجہ ہے کہ آپ سوتے ہوئے آدمی کے سامنے کوئی بات کریں سنائی نہیں دے گا. سوتے ہوئے آدمی کو کچھ دکھائیں، آنکھیں کھول کے بھی دکھائیں تو نظر نہیں آئیں گی اس کو، اور اس کی روح بھٹک رہی ہوتی ہے. سوتا ہوا آدمی کہاں کا امریکہ بھی گھوم رہا ہوتا ہے، وہ تو اٹھاتے ہیں کتنا غصہ آتا ہے اس کو. اتنی مشکل سے ویزا ملا تھا، تم نے اس ٹائم پہ اٹھا دیا مجھے. اس لیے تو غصہ آتا ہے کہ جاگتی حالت میں تو کوئی اچھی چیز دیکھنے کو ملتی نہیں، بھی سو کے خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں اور تم نے آگے اٹھا دیا. پولیس آئی ہے، ٹھیک ہے نا، قرضہ مانگنے آ گیا ایک آدمی. خواب اچھے اچھے بھی آتے ہیں، برے برے بھی آتے ہیں. خواب میں انسان کی روح گھوم رہی ہوتی ہے، کیا کیا نظر آ رہا ہے اس کو. جب برا خواب آتا ہے کوئی آ کے اٹھا دے تو انسان شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ یہ خواب تھا ورنہ آج میں چوڑے میں آ گیا تھا. آج میں چھوڑے میں، اچھا ہوا بھی چھری گردن پہ چلنے ہی والی تھی کہ آنکھ کھل گئی. تو ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ مجھے خواب آیا کہ نوجوان نے کہہ رہے کہ مجھے خواب آیا کہ خواب میں نا مجھے پکڑ کے پھانسی گھاٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور لٹکانے کے لیے ابھی مار دیں گے جان سے. کہہ رہے مجھے یقین تھا مر گیا میں. تو میں نے کہا یار میں نے اتنے سارے گناہ کیے، توبہ کر لو. کہہ رہے مجھے خیال آیا کہ اللہ بولے گا اب تو موت کے در سے توبہ کر رہا ہے، اب کیسی توبہ. تو کہہ رہے میں نے توبہ کی، 2 رکعت پڑھے اور اللہ سے کہا اللہ اگر بچ گیا نا میں بالفرض اس موت سے، اول تو چانس نہیں ہے بچنے کا، کوئی معجزہ ہو گیا تو میں اپنی توبہ پر قائم رہوں گا. ٹھیک ہے نا، یہ تو پکی توبہ ہو گئی نا. بھائی دل میں شیطان وسوسے ڈال رہا ہے کہ تو ابھی لٹکنے کے ڈر سے توبہ کر رہا ہے، اگر یہ موت نہ ہوتی پھر تھوڑی توبہ کرتا. تو اللہ سے معاہدہ کیا کر رہا ہے، اے اللہ بچا لے، اگر بچ گیا نا تو میں توبہ پر، اس کو عادت تھی بد نظری کرنے کی، جھانکا تاکیاں اور انٹرنیٹ پہ یہ گندی گندی چیزیں دیکھنے کی. تو یہ کہہ رہا ہے میں نے توبہ کی، مجھے بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے میں نے سچی توبہ کی، میری آنکھ کھل گئی. ایسا موت کے منہ سے نکلا ہوں اور ایسا لگ رہا تھا اللہ نے بتا دیا کہ بچا لیا، اب بتا. کہہ رہا پھر گناہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے اللہ نے تجھے مہلت دی ہے، مہلت دی ہے. وہ اللہ کی مرضی جس کو جس طرح سے، اگر مہلت نہیں بھی دی عبرت کے لیے تو خواب دکھایا نا تجھے، عبرت کا نشان تو بنا دیا کہ میں حقیقت میں بھی ایسا کر سکتا ہوں. اب توبہ پر قائم رہے.
تو بعض لوگ جو ہے نا توبہ کرتے ہیں. وہ ایک آدمی نے دریا میں ڈوب رہا تھا, تو ڈوبتے ہوئے اس کی وہ موت آ رہی ہے, موجیں اس کو. تو کسی نے کہا کہ وہ مالدار آدمی تھا, کسی غریب کو کبھی اس نے کچھ کھلایا نہیں. کسی نے کہا کہ بھائی اب دیکھ, اللہ کے سوا تجھے کوئی نہیں بچا سکتا, تو منت میں 2 دیگیں مان لے, 2 دیگیں, اللہ تو مجھے بچا لے, میں 2 دیگیں کھلاؤں گا غریبوں کو نا, 2 دیگیں بریانی کی یا میٹھے چاول کی, کوئی بھی 2 دیگیں کھلاؤں گا. اس نے جیسے ہی منت مانی, ایک لہر نے اس کو باہر نکالا. جیسے ہی باہر نکالا فوراً کہتے کیڑی دیکھ. اگلی لہر آئی واپس اندر. تو کہہ رہا میں پوچھ رہا سی کہ کڑوی کے میٹھی, میں تو اللہ صرف اتنا پوچھ رہا تھا تجھ سے, تو سمجھا ہی نہیں بات کو, میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. ابھی میری بات مکمل ہوئی نہیں ہے اللہ, میں تو اصل میں ایکچولی میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ میٹھی یا کڑوی. تو فوراً بیان بدل دیا. یہ پاکستانی قوم ہے, اللہ سے کیا ہوا معاہدہ بھی فوراً تبدیل. کتنے لوگ ہیں فون آتے ہیں, منت مانی تھی اللہ یہ کام ہو گیا تو ہم یوں کریں گے, جب کام ہو جاتا ہے تو نہیں کرتے. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے نیک بندے اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن اللہ کا عذاب آئے گا حشر کے میدان سے. انہیں پتہ ہے اس کا حساب دینا پڑے گا. اور منتیں نہ مانا کرو میرے بھائی, ویسے ہی اللہ سے عاجزی کر لیا کرو, ویسے ہی خوشحالی میں غریبوں کو کھلاؤ, گناہوں سے بچو. تو قبر کا جو عذاب ہے, جب روح انسان کی خواب کی حالت میں بہت کچھ دیکھتی بھی ہے, بعض دفعہ جنت میں بھی چلی جاتی ہے, لیکن کیا اس روح کا اس جسم سے تعلق بالکل ختم ہو جاتا ہے بھائی؟ کمزور ہوتا ہے, ختم نہیں ہوتا. تبھی ہم اس کو زور سے جگائیں تو اٹھ جاتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے خواب میں آپ کو بہت اچھی کوئی چیز نظر آتی ہے تو آپ اتنا زور سے مسکراتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی اس مسکراہٹ کے آثار آپ کے ہونٹوں پہ ظاہر ہو جاتے ہیں. بچوں کو دیکھا ہوگا آپ نے خواب میں مسکراتے ہوئے. بالکل اسی طرح بعض دفعہ مردے کو برزخ میں اتنا شدید عذاب ہوتا ہے کہ اس عذاب کے آثار, ہوتا تو وہ برزخ میں ہے, ہوتا تو وہ اس عالم میں ہے, مگر اس کے آثار اس کی باڈی اور جسم پہ ظاہر ہو جاتے ہیں. تواتر سے واقعات ہیں قبر کے عذاب کو, بہت سے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, بہت سے لوگوں نے. یہ وہ اتنے سخت آثار. اسی طرح بعض دفعہ مردہ اتنے سکون میں اور اتنی نعمتوں میں ہوتا ہے کہ اس کی نعمت کے آثار اللہ اس کی باڈی پہ ظاہر کر دیتے ہیں. میں نے خود شہید کے خون کی خوشبو الحمدللہ اپنی ناک سے سونگھی ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے جنت میں جب شہید جائے گا تو اس کے خون میں مشک و عنبر کی خوشبو ہوگی. وہ جو اللہ کی راہ میں خون نکلا تھا نا, اس میں مشک و عنبر کی خوشبو ہوگی. اتنی زبردست خوشبو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اس خوشبو کے آثار اس دنیا میں پیدا فرما دیتے ہیں. ہمارے کئی بزرگوں کی کرامات ہیں, انتقال کے بعد ان کے جسم سے خوشبو آئی ہے. حضرت مولانا شیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ماضی میں ان کا انتقال ہوا. وہ جہاں بیٹھے تھے, جہاں لیٹتے تھے, وہاں سے بھی مشک و عنبر کی خوشبو, قبر سے بھی آ رہی ہے, ان کے جسم سے بھی خوشبو. تو اللہ بتا دیتے ہیں کہ روح کا اس جسم سے تعلق 100% ختم نہیں ہوا ہے. اسی طرح سے یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں اسی طرح سے حیات ہیں, یہی والی حیات, برزخی حیات, کہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا عالم بالا سے بھی تعلق ہے, علیین سے بھی ہے, مگر اپنے جسد اطہر سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا تعلق موجود ہے. اسی تعلق کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام کا جواب دیتے ہیں. بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں اتنے لوگ قبر, لیکن یہ اس کا جواب جو قبر کے قریب کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں. یہاں سے صلاۃ والسلام پڑھیں گے, صحیح حدیث ہے, اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں خود سنتا ہوں, بلکہ فرمایا فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں. صحیح حدیث. نبی نے جہاں یہ فرمایا میں جواب دیتا ہوں, وہاں ہم نبی کے جواب کے قائل ہیں. آپ نے فرمایا جو میری قبر کے قریب کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہے میں خود جواب دیتا ہوں, تو ہم اس کے قائل ہیں. اور آپ نے فرمایا جو دور سے سلام پڑھتا ہے اس کے فرشتے اس کے سلام کو مجھ تک پہنچاتے ہیں, تو ہم اسی کے قائل ہیں. ہمیں جیسا اللہ کے نبی نے بتایا ہم اس عقیدے کے قائل ہیں. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ رہا یہ مسئلہ کہ اتنے لوگ ایک وقت میں صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں تو سب کے سلام کا نبی کیسے جواب دیتے ہیں؟ یہاں پھر وہی بات ہے, علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے بات لکھی ہے کہ یہ چیزیں ان کا تعلق کس سے ہے؟ برزخ سے. جب ہم مریں گے, برزخی زندگی میں جائیں گے,
تو ہماری سمجھ میں یہ چیزیں آ جائیں گی. ہم نے وہ زندگی نہ دیکھی ہے نہ چکھی ہے, ہم اس کے حقیقت میں ادراک نہیں کر سکتے. وہ ایک الگ جہاں ہے, وہ ایک الگ عالم ہے, وہی دیکھ سکتا ہے جو اس جہاں میں پہنچا ہوا. تو اس لیے بھائی صحابہ کرام کا بھی عقیدہ اجماعی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے, القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اس لیے اپنی قبر کی اندھیری کو روشنی بنانے کی فکر کیا کرو, اور یہ اشکالات نہ کیا کرو کیڑے کھا جائیں گے, عذاب کیسے ہوگا, ثواب کیسے ہوگا, مردہ تو بچتا نہیں ہے. جس رب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں عذاب دوں گا یا ثواب دوں گا, وہ رب دنیا کے ہر کام پر قدرت رکھتا ہے. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کائنات کو بنایا اسی لیے اپنی قدرت دکھانے کے لیے, تمہیں پتہ چل جائے کہ جو اتنی بڑی کائنات بنا سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے. اور بعض دفعہ اللہ اپنی آنکھوں سے دکھا بھی دیتے ہیں. کتنے لوگوں کا نظر آتا ہے. پاکستان جب بنا ہے, حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب نے ایک واقعہ سنایا, آج کل واٹس ایپ پہ بھی ان کا یہ بیان گھوم رہا ہے. لیاقت علی خان اور پاکستان کے جو بانی تھے یہ علماء کا بہت احترام کیا کرتے تھے, اور علماء سے رابطے میں رہتے تھے کہ ملک قائد اعظم بھی علماء کا بہت احترام کرتے تھے. پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا شخص گزرا جس نے اس ملک کو سیکولر بنانے کی کوشش کی. مجھے اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. واٹس ایپ پہ یہ کلپ آج کل مفتی رفیع عثمانی صاحب کا گھوم رہا ہے. سب سے پہلے اس بدبخت نے کوشش کی تھی پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنایا جائے. حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دارالعلوم کرنگی کے جو پورے پاکستان کے مفتی اعظم ہیں اور دارالعلوم کرنگی کے ناظم ہیں, کیونکہ میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ اڑتی ہوئی خبر نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج کل کرامتیں اور واقعات تو کوئی بھی موبائل چارج ہو رہا ہے نا, واٹس ایپ پہ کلک آ رہے ہیں ہمارے حضرت نے موبائل پکڑا تو وہ 6 دن کے لیے چارج ہو گیا. تو میں نے کہا یار ایک دن کے لیے ادھار لے لو اپنے حضرت. اگر حضرت ہمیں 24 گھنٹے کے لیے ادھار مل جائیں, ہم سب اپنے موبائل میں لا کے ان کو دفن کر دیں گے. 6 مہینے کے لیے موبائل چارج ہو جائیں گے. وابڈا والوں کو بتاؤ بھائی ضرورت ہی نہیں ہے, ایک کنیکشن حضرت سے لے لو, لگا دو بجلی. تو ایسا نہیں کہ اڑتی اڑتی خبریں ہیں, باقاعدہ ایک معتبر شخصیت انہوں نے بتایا کہ جب وہ دفن ہوا ہے, امانتاً دفن کیا گیا تھا, جب دوبارہ اپنے گاؤں لے جانے کے لیے اس کی قبر کھولی ہے تو اتنے بڑے بڑے سانپ بیٹھے ہوئے تھے اس کی لاش کے اوپر. ایسے کئی واقعات ہیں عذاب قبر کے جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ایک شخص کی جب قبر کھولی گئی, رات کو دفناتے تھے, صبح لاش قبر سے باہر, پریشان ہوتے تھے رات کو کون ہے جو قبر سے نکال کے پھینکتا ہے اس کو. کئی دفعہ وہ رات کو ایک دن بیٹھ گئے کہ بھئی, اور پھر قبر میں نشان بھی نظر نہیں آ رہا کہ کسی نے قبر کھودی ہو. بیٹھ گئے ہیں تو کیا منظر دیکھا ہے کہ چیخنے کی آوازیں آئیں اور قبر کھلی اور اس کے اندر میت جل رہی ہے, آگ کے اندر عذاب ہو رہا ہے اس کو. کئی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ منظر. تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ یہ منظر اپنی, اور پھر وہ میت باہر. مصطفیٰ کمال اتا ترک جو تھا جس نے ترکی کو سیکولر اسٹیٹ بنایا ہے, آپ ترکوں سے پوچھو, ترکوں میں جو بوڑھے ہیں نا بوڑھے, وہ بتائیں گے آپ کو وہ زمین کے اندر دفن نہیں ہے. مصطفیٰ کمال اتا ترک وہ زمین کے اوپر دفن ہے. کیوں؟ وہاں کے بوڑھے, ترکی کے بوڑھے آپ کو بتائیں گے. جوانوں کو معلوم نہیں ہے, جوانوں کو تو سلیبس جو بنایا جاتا ہے نا اس میں حقائق کو مسخ کیا جاتا ہے. دیکھو ہمارے سلیبس میں جو اصل پاکستان بنانے والے علماء تھے ان کا کہیں نام ہی نہیں ہے. بہت سے وہ جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ بھی دیا ان کا نام ہی نہیں ہے, ان علماء کا تذکرہ ہی نہیں آتا. تو اب کیا ہے کہ 3 عیدیں کر دی ہیں نصاب میں. ہمارا جو سلیبس اسکولوں میں آ رہا ہے نا اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام میں 3 عیدیں ہیں, ایک عید الفطر, ایک عید الاضحیٰ اور 12 ربیع الاول. حالانکہ آپ 10-20 سال پرانا نصاب دیکھو تو اس میں کتنی عیدیں ملیں گی؟ 2 عیدیں. یہ عجیب بات ہے کہ 10 سال کے بعد اسلام کے 3 تہوار ہو گئے. 10 سال پہلے پاکستان کا جو سلیبس تھا جو اسکولوں میں یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا تھا اس میں 2 عیدیں تھیں, اور اب جناب پچھلے سال سے غیر مسلم کہے گا نا یہ تمہارا مذہب اب بن رہا ہے کیا, اب تمہارے تہوار وجود میں آ رہے ہیں. تو کئی واقعات ہیں. ترکوں, کسی ترکی بوڑھے سے پوچھو, ترک کے رہنے والے ہیں, کہ مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک کی قبر زمین کے اوپر کیوں ہے, زمین کے اندر کیوں نہیں ہے؟ وہ آپ کو بتائے گا کہ اندر اس کو دفن کیا زمین نے قبول, بولو بھائی, زمین اٹھا کے باہر پھینک دیتی تھی. بعض ایسے بدبخت ہوتے, اللہ ہم سب کو بچائے. اپنے بارے میں کبھی فخر نہیں کرنا چاہیے انسان کو, کون کیا ہے یہ حقیقت
اللہ ہی جانتا ہے. دوسروں کے حالات سن کے اپنے بارے میں انسان کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ میرا انجام کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا. ایسے ایسے گناہ ہو رہے ہیں معاشرے میں, ایسے ایسے گناہ ہو رہے ہیں, اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ قبر قبول کرنا چھوڑ دے. جب انسان بہت بڑا بدبخت بنتا ہے تو قبر بھی دکھا دیتی ہے اس کو. تو مصطفیٰ کمال کو زمین کے اندر ڈالا گیا, قبر نے اٹھا کے باہر پھینک. آج بھی ایسے واقعات ہیں, ایسے بہت واقعات ہیں. قبر کے اندر پھینکو, میت کو اٹھا کے قبر باہر پھینک دیتی ہے. تو پھر اس کو زمین کے اوپر دفن کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا باپ تھا اور دیکھو زمین کے اندر نہیں, پروٹوکول کے ساتھ زمین کے اوپر دفن ہوا ہے. اگر زمین کے اوپر دفن ہونا پروٹوکول ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اندر نہ ہوتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر زمین کے اندر ہے, تمام پیغمبروں کا جسد اطہر زمین کے اندر ہے. اس کا مطلب جس کو زمین قبول نہیں کر رہی, یہ اس کے نیک ہونے کی علامت نہیں, یہ مسلمانوں کا رہبر رہنما نہیں تھا, بلکہ مسلمانوں کا بیڑا غرق کرنے والا تھا. جب انسان کا ظلم انتہائی حد سے بڑھتا ہے تو بعض دفعہ اللہ اس کی یہ کیفیت دنیا میں دکھا دیتے ہیں. اور جب کوئی بہت نیک ہوتا ہے تو بعض دفعہ, ہمیشہ نہیں ہوتا, یاد رکھو, اگر کسی میت کے جسم سے خوشبو نہیں آ رہی, بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. بڑے بڑے بزرگان دین اللہ والے ایسے گزرے جن کے جسموں سے خوشبو نہیں آتی, مگر وہ بہت بزرگ ہوتے ہیں. یہ تو اللہ کی مرضی, کسی کو دکھا دیں کسی کو نہ دکھائیں, تو اللہ کی مرضی ہے. اس لیے عذاب قبر بھی برحق ہے اور قبر کا ثواب بھی برحق ہے. ہمارا عقیدہ ہے, نبی نے فرمایا قبر میں سب سے پہلے حساب ہوتا ہے, آخرت کا حساب بعد میں ہوگا. اللہ تعالی ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے اور ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ ان جن اعمال سے قبر کی وحشت ختم ہوتی ہے. اور یاد رکھو, سب سے زیادہ قبر کی وحشت ختم کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے. قرآن کی, آج صبح صبح گھروں میں تلاوتیں نہیں ہوتی, گانے بجانے لگے ہوتے ہیں ہر وقت. یہ گانے تمہیں قبر میں آ کے کوئی نہیں سنائے گا. یہ جو گانوں سے دل بہلا رہے ہو یہ قبر میں نہیں سنائے جائیں گے. نبی نے فرمایا جو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے صاحبان کی طرح انسان کے سر پہ ہوگی وہ. تو قرآن کو اللہ جسم دیں گے, جس نے قرآن کی تلاوت کی ہوگی یہ قبر میں انسان کا دوست بن کے سوالات کے جواب دے گا. اس لیے اس اندھیری رات کی وحشت کو دور کرنے کی فکر کرو اور اپنے گھروں کو قرآن مجید کی تلاوت سے روشن کرو. اپنے سینوں کو بھی, زبانی بھی یاد کرو, بچوں کو بھی پڑھاؤ, خود بھی پڑھو. اس سے قبر کی روشنی بڑھے گی. گانے بجانے اور ان فلموں ڈراموں جو آج ہمارے گھروں کا ماحول 24 گھنٹے ٹی وی چلتا ہے, اس سے تمہارے گھر وقتی طور پہ روشن ہو سکتے ہیں, وقتی طور پہ, مگر تمہاری قبریں اندھیری ہو جائیں گی, وحشت ہو جائے گی. اللہ ہم سب کی قبروں کو نور سے بھرے اور ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال سے ہماری قبریں روشن ہوتی ہیں, کشادہ ہوتی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. بناس کا مدرسہ ہے, آپ کے بالکل مسجد سے متصل مفتی نذیر صاحب محتمم ہیں, ان کے زیر نگرانی مدرسہ چل رہا ہے. مدرسہ زیر تعمیر ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں مرتبہ بڑا ہوا تعمیر کا کام ہو رہا ہے. اس میں خوب بڑے کے کام ہے, تعمیری کام کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے. خاص مرحومین کے ثواب کے لیے کرنا چاہے تو اچھا موقع ہے. تو اس میں مدرسے کے وہاں وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے کے لیے تو ابھی کردار دینا چاہیں اور باتیں دینا چاہیں, بہت اچھا موقع ہے. دوسری بات آج کے بیان سے متعلق کہ یہ جو قبر کا عذاب ہے, سورہ ملک آپ کو عشاء میں اگر کوئی تلاوت کرے تو حدیث میں آتا ہے کہ کبھی عذاب قبر سے حفاظت رہتی ہے. لیکن یاد رکھیں کہ عذاب قبر کے لیے سب سے اہم چیز ہے گناہوں کا چھوڑنا. عذاب قبر سے بچنے کے لیے جو آدمی گناہوں سے اجتناب نہیں کرتا اس سے پھر اللہ کا وعدہ نہیں ہے. آج کل بہت سارے گناہ ہمارے معاشرے میں پھیلتے جا رہے ہیں. غیبت ہے, بہتان تراشیاں ہیں, بدنظری ہے, بےہودگی ہے, زنا ہے. تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز پڑھنے سے سب کچھ ہو جائے گا. ایسا نہیں, آپ کو اپنی زندگی تبدیل کرنی پڑے گی. یہ جو وظائف ہوتے ہیں نا جو حدیث میں آتے ہیں کہ یہ پڑھنے سے یہ ملے گا, ان وظائف کی مثال علماء کہتے ہیں کہ ایسے جیسے پہلے خوراک ہے, اس کے بعد طاقت کی دوائی ہے. اب آپ نے کہیں پڑھا کہ بھئی یہ ایسی بہترین دوائی ہے کہ اس سے فوراً جسمانی طاقت آئے گی اور یہ ساری کمزوری ختم کر دے گی. اب آپ نے روٹی کھانا چھوڑ دی, اب آپ وہ سیرپ ہی پی رہے ہیں سارا دن, تو ظاہر ہے آپ مر جائیں گے تھوڑے دنوں میں. تو وہ روٹی جو ہے نا وہ اپنی جگہ ہے. تو یہ جو آتا ہے نا کہ
سورہ ملک پڑھنی چاہیے رات کو، اس سے عذاب قبر کی حفاظت ہوتی ہے. تو یہ اسی طرح حدیث میں آتا ہے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے بھی قبر کے عذاب سے حفاظت ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں طاقت کا ٹونک ہیں کہ اصل میں گناہوں سے بچیں. پھر اگر تھوڑے بہت کوئی رہ گئے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ان وظائف اور ان عملیات کے ذریعے اس کی تلافی کر دیں گے. یہ نہیں کہ زنا بھی کرتے رہیں، سود بھی کھاتے رہیں، بہنوں کی وراثت کا حق بھی دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مکان جو ہے نا وہ پورا قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے، بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دے رہے، یتیم کا مال کھا رہے ہیں، اپنے چھوٹے نابالغ بھائی کی وراثت ہڑپ کر رہے ہیں، دکانوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے آپ نے، اور لڑائیاں بھی کر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں کو لڑا بھی رہے ہیں، اور رات کو سورہ ملک پڑھ لیں گے تو بخشش ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے بھائی، یہ پھر حساب کتاب ذرا خطرناک ہو جائے گا. تو پہلے اعمال ہیں، باقی چیزیں بعد میں ہیں. ان چیزوں پہ بھی توجہ دیں اور اعمال پہ بھی توجہ دیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. ربنا آتنا برحمتک یا